یہ 90 کی دہائی کا اقبال ٹاؤن تھا۔ اس رات میاں ارشد کے گھر وہ لوگ بیٹھے تھے جن کے آنے کا مطلب ہوتا تھا کہ شہر کا فیصلہ ہو رہا۔ ٹیفی بٹ، گوگی بٹ اور لاہور انڈر ورلڈ کی پوری لائن۔ بیٹھک اس لیے سجی تھی کہ ارشد مین چودھری اپنے بھائی کے قتل کی دیت قبول کرنے آیا تھا۔ ایک بھائی پہلے ہی مارا جا چکا تھا اور اب باقی خون رک سکتا تھا اگر آج فیصلہ ہو جاتا، مگر گھر کے اندر جو صلح کا خواب دیکھا جا رہا تھا، گھر کے باہر اس خواب کی تدفین کی تیاری مکمل تھی۔ اقبال ٹاؤن کی گلیوں میں اس رات جو لوگ چھپے بیٹھے تھے وہ عام مجرم نہیں تھے، یہ لاہور کے ٹاپ قاتل تھے، حنیف بابا، میاں داؤد، شفیق بابا، جنہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ ارشد مین چاہے صلح مانگے یا جنگ، جب نکلے گا زندہ واپس نہیں جائے گا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، بیٹھک ختم ہوئی۔ ارشد مین عارف چودھری اور اشفاق کانسٹیبل کے ساتھ سپر کسٹم وین میں بیٹھا۔ وین جیسے ہی گلی سے نکلی، تینوں راستوں سے گھات چل لوگ حرکت میں آئے اور لمحوں میں فائرنگ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ارشد امین، عارف چودھری اور اشفاق کانسٹیبل موقع پر ہی مار دیے گئے۔ 3 زندگیاں لمحوں میں ختم ہو گئی اور لاہور نے ایک پوری کہانی ہمیشہ کے لیے کھو دی۔ سوال یہ نہیں کہ ارشد مین کیسے مارا گیا، اصل سوال یہ ہے کہ وہ تھا کون، اور ایسا کون سا خطرہ تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام لاہور کے جرم و سیاست میں گونجتا رہا۔ دوستو، ارشد مین چودھری کی کہانی اس رات سے نہیں شروع ہوتی جس رات اس پر اقبال ٹاؤن میں حملہ ہوا۔ اس کی اصل شروعات 1977 سے ہوتی ہے، جب ضلع لیا کا ایک نوجوان پہلی بار لاہور آیا۔ مقصد سیدھا تھا، ریلوے روڈ کے ٹیکنیکل کالج میں سول ڈپلوما۔ فیصلہ مکمل طور پر گھر کی مرضی سے ہوا تھا۔ والد امین چودھری محکمہ مال میں انجینئر تھے اور ان کی خواہش تھی کہ بیٹا تعلیم حاصل کرے۔ یہاں یہ تصور بالکل غلط ہے کہ وہ کسی پیسے، کسی غیر معمولی انتظام یا کسی خفیہ مقصد کے ساتھ لاہور آیا تھا، لیکن لاہور کا ماحول مختلف تھا اور یہی ماحول اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ ابتدا میں ارشد نے 2 سال جمعیت میں گزارے، لیکن 1980 کے قریب اس نے جمعیت چھوڑ کر MSF میں شمولیت اختیار کر لی۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے اس کی پوری زندگی کا راستہ بدل دیا۔ لاہور آتے ہی اس نے 2 اہم لوگوں سے مضبوط تعلق بنایا، اکرام گجر اور زرار حسین بٹ۔ ان تینوں نے مل کر MSF کو ٹیکنیکل کالج اور پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں قدم جمانے کا راستہ دیا۔ اصل شہرت اسے دیال سنگھ کالج میں ملی۔ چند مہینوں میں اس کی ایک مہارت سب کے سامنے واضح ہو گئی: لوگ اکٹھے کرنا، انہیں منظم کرنا اور وقت آنے پر وسائل کے ساتھ ان کا ساتھ دینا۔ یہ 3 خصوصیات اس وقت کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں طاقت کی بنیادی ضرورت تھی اور ارشد ان تینوں میں ماہر تھا۔ اس وقت MAO کالج میں MSF کے سیکرٹری جنرل خواجہ صاد رفیق تھے۔ ان کی ٹیم میں عابد چودھری، عاطف چودھری اور الیاس جٹ شامل تھے۔ صاد رفیق نے ارشد کی تنظیمی صلاحیت دیکھی اور اسے فوری طور پر MSF کے اندر بڑے کردار ملنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا جب صاد رفیق نے پنجاب MSF کی صدارت چھوڑ کر ارشد امین کو پنجاب کا صدر بنا دیا۔ ارشد نے صدر بنتے ہی تنظیمی سٹرکچر تبدیل کیا، عہدے کا نام بدلا اور خود MSF پنجاب کا چیئرمین بن گیا۔ یہ وہ دور تھا جب صاد رفیق پارلیمانی سیاست میں آگے بڑھ گیا اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی گراؤنڈ ارشد امین کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی اب وہ پورے پنجاب کے اسٹوڈنٹ نیٹ ورک کا فیصلہ ساز تھا۔ یہیں سے اس کی طاقت، اس کے گروپس اور اس کی دشمنیاں پہلی بار تیز ہونا شروع ہوئی۔ MAO کالج میں عابد چودھری، عاطف چودھری اور الیاس جٹ شامل تھے۔ یہ سب پہلے MSF کے مضبوط لوگ تھے، مگر ارشد کے فیصلوں پر اختلاف ہوا اور گروپ تقسیم ہو گئے۔ اسی دوران ارشد پر پہلی بار فائرنگ ہوئی۔ وہ ایک تقریب میں موجود تھا، فائرنگ ہوئی، ٹانگ میں گولی لگی اور اس الزام کا رخ عابد چودھری گروپ کی طرف گیا۔ یہ ارشد امین پر پہلا مسلح حملہ تھا اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تشدد کی پہلی بڑی لکیر۔ مگر کہانی یہاں نہیں رکی۔ لاہور ٹیکنیکل کالج میں الیکشن ہوئے، اسلامی جمعیت طلبہ جیت گئی، MSF ہار گئی، وہ بھی اس وقت جب ارشد امین اپنے عروج پر تھا۔
نو منتخب صدر نواز خان استقبال کے لیے دیال سنگھ کالج آیا، جہاں MSF کے گروپ کی فائرنگ سے وہ موقع پر ہی مارا گیا۔ یہ دوسرا خون، اور اس قتل کے بعد MSF اور جمعیت کی لڑائی براہ راست تصادم میں بدل گئی۔ ارشد امین ہاسٹل کے کمرہ نمبر 5 میں رہتا تھا۔ یہ کمرہ خوف اور پاور دونوں کی علامت بن گیا تھا۔ اسی موقع پر تیفی بٹ منظر میں داخل ہوا۔ تیفی بٹ بھی ارشد کے بڑھتے اثر رسوخ سے دباؤ محسوس کرنے لگا۔ اس کے MSF میں بڑھتے ہوئے کنٹرول کو دیکھ کر تیفی بٹ نے ارشد کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ 3 علاقے 3 مختلف قیادتیں مانتے تھے۔ دیال سنگھ کالج، ارشد امین مضبوط، MAO کالج، عابد چودھری مضبوط، ریلوے روڈ، برنتھ روڈ، تیفی بٹ مضبوط۔ اور یہی وہ دور تھا جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تشدد، اسلحہ اور ٹارگیٹڈ حملے لاہور کی یونیورسٹی لائف کا مستقل حصہ بن گئے تھے۔ ارشد امین کی پہنچ اب صرف کالجوں تک نہیں رہی تھی۔ اس کی شہرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو خود اس سے ملاقات کرتے تھے، اسے پسند کرتے تھے، اور کئی سیاسی معاملات میں اس سے مشورہ بھی لیا جاتا تھا۔ دوستو، ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کا وزیر اعظم تک رسائی حاصل کر لینا اس زمانے میں غیر معمولی بات تھی، اور یہی بات باقی تمام گروپس کے لیے خطرہ بن گئی۔ میاں نواز شریف سے ارشد کے تعلقات کبھی زیادہ اچھے نہیں رہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خود نواز شریف نے سیاسی ضرورت کے تحت ارشد کا سہارا لیا۔ بعد میں جب نواز شریف کی ایک ریلی پر حملہ ہوا تو اس کا مقدمہ بھی ارشد پر ڈال دیا گیا۔ اسی دوران ٹیکنیکل کالج میں عابد چودھری کے قتل نے ماحول مزید خراب کر دیا۔ واقعہ مشتاق اور حاجی پرویز نے کیا، مگر شک سیدھا ارشد کے گروپ پر آیا۔ پھر اس سے بھی بڑا دھچکا اس وقت لگا جب ارشد کا بھائی انوار الحق ایک جھگڑے میں مارا گیا، اور اس کا الزام تیفی بٹ پر لگا۔ مشترکہ دوستوں کی کوشش سے دونوں کی صلح ہو گئی، اور ارشد نے فیصلہ کیا کہ دشمنی کو مزید نہیں بڑھانا چاہیے۔ بعد میں اس نے اپنی سرگرمیاں ٹیکنالوجی کالج، ریلوے روڈ اور دیال سنگھ سے نکال کر سمن آباد منتقل کی۔ رہائش بھی اپنے قریبی ساتھی عارف چودھری کے گھر لے لی، بیگم اور بچوں سمیت۔ لیکن دوسری طرف اس کے خلاف بننے والے گروپس دوبارہ متحرک ہوئے۔ حنیف بابا اور شفیق بابا جیسے لوگ پیسے لے کر تیار ہوئے۔ انہیں ایک ہی ہدف دیا گیا، ارشد امین کو ختم کرنا ہے۔ یہی ماحول، یہی دباؤ اور یہی طاقت کی لڑائی آخر کار اس رات تک پہنچی جس کا ذکر آپ اس ویڈیو کے آغاز میں سن چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ارشد امین کی ہلاکت جتنی اہم ہے، اس سے زیادہ اہم وہ سوال ہے جو آج بھی کھڑا ہے۔ ارشد امین کو مخالف کیوں سمجھا جاتا تھا، اور وہ کون سی وجہ تھی جس نے اتنے بڑے گروپس کو اس کے خلاف اکٹھا کر دیا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب آج بھی مکمل طور پر سامنے نہیں آئے۔